یہ جو بچے ہیں ہماری اولاد ہے یہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی دین ہے، یہ ہبہ ہے، کیا ہے؟ ہدیہ ہے، کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ یہ بچے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ کوئی عوض نہیں ہے، کوئی عوض نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے بطور عاریہ، کہ جب چاہے اللہ لے لے اور جب چاہے جس کو دے دے۔ کیونکہ اللہ، اب اس کی دلیل واضح ہے کہ اللہ، بہت سارے لوگ اگر یہ اعتراض کرے، کیوں جی حضرت کیسی بات کہتے ہیں، یہ ہبہ ہے، میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے جب تک کہ اللہ اولاد دیتا ہے، شادی ایک مجازی ہے لیکن دین اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دین ہے یہ بطور ہبہ ہے، اس ہبہ کی ہم قدر کریں، اس ہبہ کی ہم کیا کریں؟ قدر کریں۔ کیوں؟ اب آپ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سب کچھ دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، میاں بیوی میں محبت دی، تمام باتیں دی، ہر چیز کی طاقت و قوت دے دی، لیکن اولاد ندارت، اولاد نہیں دی۔ وہ تو اللہ ہے، جسے چاہے اللہ اولاد عطا فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، ملکیت اللہ کے لیے، چاہے اسے پیدا کر دے، ہم وہ ہیں جسے چاہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے ہم ان سے مؤنث لڑکیاں دیتے ہیں اور جسے چاہے ہم اسے لڑکے دیتے ہیں، یہ ہم جسے چاہے لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہے لڑکے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارا ایک ایسا ذہن ہے کہ لڑکیوں کو تو ہم نے بڑی حقارت سے سمجھ رکھا ہے، لڑکیاں کی جو دین ہوتی ہے اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں، جب بھی کبھی اس بات کی خبر مل جائے کہ مبارک ہو تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، کیا پیدا ہوئی؟ لڑکی پیدا ہوئی، مبارک ہو کہ لڑکی پیدا ہوئی، تو یہ جو خوش و خرم سے ہونا چاہیے تھا پوری بتی سی نیچے کر دیتا، پورا لٹک جاتا، جسم کو ڈھلا کر دیتا۔ اب بتاؤ، وہ ظاہری اعتبار سے تو بہت بول رہا، لیکن اس کی خوشی کا اظہار اس وقت پتہ چلتا جب مٹھائی بانٹتا۔ تو اب بتاؤ یہ انصاف ہے کیا؟ لڑکا پیدا ہوتا تو پیڑا بانٹ رہا اور لڑکی پیدا ہو رہی تو پتہ چلا کہ ناراضگی اس کے دل میں ہے۔ حضرات گرامی، ابو حمزہ ایک شاعر گزرا ہے، عرب تھا، ایک شاعر گزرا ہے۔ اس کے گھر کے اندر جب اس کی بیوی کو ایک لڑکی ہوئی، 2 لڑکی ہوئی، 3 لڑکی ہوئی، 5 لڑکیاں ہو گئی، تو اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ اپنے دوسرے دوست و احباب کے گھر پر رہ رہا ہے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں جا رہا۔ جب بھی خبر سنا کہ لڑکی ہو گئی ہے، اب آخری پر وہ تنگ آ گیا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر طلاق دینے کے ارادے سے جب وہ دوسرے کے پاس چلے گیا، دوست کے پاس، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو بیوی تھی، اور ایسی بیوی کی دانائی پر سلام، جس نے ایک سبق دیا۔ اور دوستوں اور بزرگوں، دیکھو اس نے ہماری مستورات کو ایک سبق دیا کہ اے مستورات، اے میری بہنوں، جب بھی تمہارے شوہر سے کوئی خطا ہو جائے تو تمہاری شوہر کی غلطی کو فوراً سختی سے مت پکڑو، انداز بیاں کو ظاہر کرو، اخلاقیات کے ساتھ اس غلطی کو واضح کرو، انشاءاللہ وہ ضرور مانیں گے۔ اور مردوں کی طرف اشارہ کر دیا، اے میرے مرد بھائیوں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ صرف عورتوں کی ہی غلطی نہیں، یہ تمہاری بھی غلطی ہے، یہ تو سب من جانب اللہ ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے لڑکی عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے لڑکی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ میرا شوہر میرے پاس آتا نہیں،
ناراض ہے تو کہنے لگے، عربی کے اشعار ہے، مالی ابی حمزہ لا یاتینا، مالی ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ نرید البنینا تاللہ تاللہ ما ذلک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا تنبت ما کالزرع فینا۔ کہنے لگی ایک درخواست پر اپنے شوہر کے اوپر چند اشعار لکھی اور لکھ کر بھیجا، اے ابو حمزہ، اے ابو حمزہ کیا بات ہو گئی ہے؟ ارے ابو حمزہ ہم سے ناراض ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا، وہ ہمارے پاس نہیں آتا، غضبان وہ ہم سے ناراض۔ پتا چلا کہ مجھ سے نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوتی، مجھ سے اولاد لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی پیدا نہیں ہوتے، مجھ سے صرف لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اس بات پر خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا اور مجھ کو چھوڑ دیا، میرے پاس نہیں آتا۔ یا ابی حمزہ، اے ابو حمزہ، اے ابو حمزہ تاللہ تاللہ ما ذلک فی ایدینا، اللہ کی قسم یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِزَارِعِينَ، میری مثال تو ایک زمین کی جیسی ہے، ہم دونوں کی مثال ایسی ہے کہ میں ایک زمین ہوں، تو ایک کسان ہے، تُنبِتُ مَا كَالزَّرْعُ فِينَا، کہ ایک کسان زمین کے اندر جو بیج ڈالتا ہے تو زمین وہی بیج نکالتی جو کسان نے بیج ڈالا تھا۔ اب بتا ابو حمزہ میری کیا غلطی ہے؟ جب ابو حمزہ نے دیکھا تو سمجھ گیا غلطی تو میری ہی آ رہی۔ تو دوستو اور بزرگوں اس بات کو سمجھیے، سب میں پہلے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم کو اولاد سے نواز رہا ہے، یہ ایک اللہ کا ہدیہ ہے، اسے ہم قبول کریں، اسے ہم قبول کریں۔ اور سنیے یہ کوئی عوض نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، اور ہدیہ کہتے ہی اسے جب کوئی دینے پر آئے بن مانگے، بن سوال کیے ہوئے، بن سوچے، وہ کچھ بھی سوچے، لیکن جب دینے والا دینے پر آتا ہے وہ اپنی رضائیت سے دیتا ہے۔ مجھے کسی کو ہدیہ دینا ہے، مجھے حافظ صاحب کو ہدیہ دینا ہے، مجھے میرے بچے کے استاد کو ہدیہ دینا ہے، مجھے میرے امام کو ہدیہ دینا ہے، مجھے میرے گاؤں کے عالی علماء کو ہدیہ دینا ہے، وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، سامنے والے کی مرضی نہیں دیکھتی۔ اس لیے فرمایا جب کوئی کسی کو ہدیہ دے، جب وہ کوئی کسی کو ہدیہ دے تو اسے قبول کرے بڑی ہی رضائیت کے ساتھ۔ وہ طریقہ نبی نے فرمایا، نسائی شریف کے الفاظ ہے، ایک شخص آیا اور آپ کو ہدیہ دی، محتاجن الیہا قبلہ محتاجن الیہا، آپ نے اس کو قبول کیا، ضرورت کا احساس کراتے سامنے والے کو اس بات کا ظاہر کیا گویا کہ مجھے ضرورت، ایسا نہ ہو کہ میرے کو دے رہے تو کیا رومال ہی دیتے بیٹھے، بہت رومال ہے ہمارے پاس، سمجھ رہے بات کو؟ کسی نے رومال دیا، کسی نے ٹوپی دی تو ٹوپی دیتے رہے، بہت ٹوپی ہے میرے پاس، دوسرا دینا تو نہ بھلے آدمی۔ ارے ایسا نہیں، جو بھی دے اس نے اپنی رضائیت سے دیا تاکہ وہ خوش ہو، اور دوستو بزرگوں اسے اس بات کا احساس ہو کہ میرے ہدیہ کو قبول کیا گیا ہے۔ تو جب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اولاد دے، چاہے لڑکے ہی لڑکیاں دے دے تو ہم ضرور اسے قبول کریں گے، مرضی خدا ہے، اللہ نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے لڑکیاں دے، پھر آگے اللہ فرماتے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے لڑکی لڑکے دیتے رہے، واللہ ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ تعالیٰ جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں بھی دے۔ پھر اللہ تبارک نے آگے بھی کہا لمن یشاء عقیما، یا پھر اللہ تعالیٰ اللہ باج کر دے، اولاد ہی نہ دے، لیتے رہو، کتنے بھی دوائیاں کھاؤ، کتنے بھی عاملوں کے پاس جاؤ، کتنے بھی اطباء کے پاس جاؤ، کتنے بھی معالجوں کے پاس جاؤ، کوئی بھی طور طریق کو اپنا لو، ہم نے فیصلہ کر لیا تم کو اولاد نہیں ہونا تو اولاد ہی نہیں ہوتی۔
انہو علیم قدیر۔ یہ بات حقیقی ہے کہ اللہ جل جلالہ جاننے والے ہیں کس کو کیا دینا چاہیے، کس سے کیا لینا چاہیے۔ اس بات پر اللہ قدرت رکھنے والے بھی ہیں، اس میں کوئی بات کا شک و شبہ نہیں۔ تو فرمایا یہ جو اولاد ہے یہ ہبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔